اتنا عبادت کرتا تھا، لیکن اس عبادت کے نتیجے میں ہو گیا دماغ میں خلل اور تکبر کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس عقلی دلیل سے اور تکبر سے راندے درگاہ ہوا، اللہ بچائے. تو شیطان، اب بلعم باعور حضرت نے مثال دی. بلعم باعور بھی ایک تھا شخص، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہ یہ شخص تھا اور بڑا عابد زاہد تھا. اپنے سے ہر مسلمان کو فی الحال اور ہر کافر کو باحتمال المعال افضل سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کہا ہے تو اس وقت تو کافر ہے، لیکن خدا جانے رہتا توفیق دے دے تو ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس کے اعمال کہیں سے کہیں پہنچ جائیں تو پھر مجھ سے آگے نکلیں، احتمال تو ہے. تو اس واسطے افضلیت جو ہے اس کے بارے میں، اس کا اعتقاد اپنے بارے میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکبر، اور یہ ہے بھی واقعے کے خلاف. کچھ پتہ نہیں تمہارا کیا انجام ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے، دشمن کوئی تھا کمبخت گستاخ، اس نے کہہ دیا، گالی دے دی، اور گالی بھی یہ دی کہ تو میرے کتے کے دم کے برابر ہے. یہ کہتے ایک بڑے بزرگ آدمی، ان سے کہہ دیا کتے کے دم کے برابر ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ابھی میں تو کچھ جواب دے نہیں سکتا تمہاری اس بات، ابھی میں تمہاری اس بات کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، ابھی کچھ پتہ نہیں مجھے کہ میں کتے کی دم سے برابر ہوں یا اس سے بھی بدتر ہوں یا اس سے بھی افضل ہوں. اگر مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنی رضا عطا فرما دی تو یقیناً تمہارا یہ خیال جھوٹا ہے کہ میں کتے کے دم کے برابر ہوں. انشاءاللہ اللہ نے عطا فرما دی تو بس وہ بیڑا پار ہو گیا، پھر تمہاری یہ گالی جو ہے یہ سچی نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی، غضب کا مورد بنا دیا، تو کتے کے دم کے برابر کیا، میں کتے کے دم سے بدتر ہوں. اس لیے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ بات جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا غلط ہے. ہو سکتا ہے سچ ہو، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں میں، اس واسطے کہ اگر اللہ بچائے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو کتے کی دم سے بدتر ہی ہوا نا، کہ کم از کم وہ جہنم میں تو نہیں جلے گی، لیکن میں جلوں گا، اس واسطے اس سے بدتر ہوا. ابھی کچھ نہیں. تو ابھی انسان کچھ اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتا، دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ کہاں جا رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. اس لیے افضل ہونے کا تصور ہی غلط ہے، کسی سے افضل ہونے کا. افضل سمجھنا یہ خلاف واقعہ بھی ہے اور وہ تکبر بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اکمل سمجھنا تکبر نہیں. دوسرا جز لے لیجیے نا کہ اکمل سمجھنا تکبر نہیں، یعنی یہ بات کہ میرے اندر فلاں صفت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، بداہت نظر آ رہی ہے، بداہت نظر آ رہی ہے کہ اس میں وہ صفت نہیں ہے، میرے اندر ہے. تو مجرد یہ بات تنہا تکبر نہیں، اس کا خیال آنا یا اس کا دل میں اعتقاد رکھنا تکبر نہیں، لیکن خطرناک ضرور ہے، خطرناک ضرور ہے. اس واسطے کہ یہی ذرا سا آگے بڑھ جائے یہی چیز تو تکبر بن جاتی ہے. کیا اس کی بنا پر افضل سمجھنے لگے تکبر ہو گیا،
اس صفت کو اپنا ہاتھ کا، دست و بازو کا کرشمہ سمجھنے لگے. تکبری نہیں، اللہ بچائے تکبر سے بھی خراب چیز. انما اوتیتہ علی علم عندی، سمجھے نا، میرا حق تھا یہ پیسہ روپیہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرا حق تھا، میرے دست و بازو کی کمائی ہے اور میرے دست و بازو کا کرشمہ ہے، میں اس کا مستحق تھا. یہ سوچنے لگا اس کمال کا میں مستحق تھا، سوچنے لگا تو کیا ہو گیا؟ تکبر ہو گیا. افضل سمجھنے لگا اس کی بنا پر تو تکبر، اس کمال کو اپنا استحقاق سمجھنے لگا تو تکبر، اس کمال کے بارے میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ میری دست و بازو کا کرشمہ ہے تو تکبر. اور اس کمال کی وجہ سے لوگوں پر بڑائی جتلانے لگا، اکڑ کے چل رہا ہے. میرے تو چونکہ یہ کمال ہے لہذا دوسروں سے اکڑ کے چل رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ چونکہ ان کے اندر یہ کمال نہیں ہے لہذا دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو تکبر. تو اگرچہ فی نفسی ہی کسی صفت کا اپنے اندر موجود ہونے کا اعتقاد بذات خود تکبر نہیں، لیکن اس کی سرحد ملتی ہے تکبر سے. کسی وقت بھی قدم آگے بڑھے گا تکبر کے اندر جا پڑے گا. لہذا اس میں ضرورت ہوتی ہے کسی کی رہنمائی کی، نگرانی، سمجھے نا. اور اس کا بہترین علاج یہ ہے، یعنی کمال کا جب خیال آئے نا اپنے کسی کمال کا، علم کا آئے، صحت کا آئے، مال کا آئے، جاہ کا آئے، مرتبے کا آئے، منصب کا آئے، کسی بات کا آئے، کسی کمال کا خیال آئے تو سب سے پہلا کام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. شکر اگر شکر کی طرح ادا کرے سمجھ کے تو تکبر کی جڑ کاٹتا ہے شکر. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کے معنی یہ ہے، شکر کے کیا معنی ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ میں مستحق نہیں تھا اس کا، اے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، لہذا اے اللہ آپ کا شکر ہے. کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی پر کوئی احسان کرے، سمجھے نا، تو کہتے ہیں شکر. ایک قرضہ ادا کیا کسی نے، قرضہ لیا تھا، مدتوں اپنے پاس رکھا، اسے فائدہ اٹھایا، اس کے بعد قرضہ اپنا ادا کو واپس کر رہا ہے، کوئی احسان کر رہا ہے تمہارے اوپر، وہ شکر کا مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے. اس کا فریضہ تھا کہ ادا کرتا، پہلے چاہیے تھا، دیر کی اس نے ادا کرنے میں، تو اس لیے وہ شکر کا مستحق نہیں. اور کوئی ہدیہ دے چاہے ایک پیسہ ہی کا ہو، قرضہ واپس کر رہا ہے 1 لاکھ کا، تو حقیقت میں مستحق کے شکر نہیں. لیکن کوئی آدمی ہدیہ دے رہا ہے 1 پیسہ تو وہ مستحق کے شکر ہے، اس واسطے کہ میرا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے دیتا، وہ میری محبت میں، میرے خیال میں دے رہا ہے، وہ احسان کر رہا ہے، لہذا مستحق کا شکر. تو شکر ہمیشہ ہوتا ہے بغیر اس نعمت پر جو بغیر استحقاق کے ملے، اصل میں شکر اس کا ہے، سمجھے نا. تو جب اللہ کے تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اے اللہ آپ نے صحت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے پیسہ عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے اولاد عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کیا مانا؟ کہ میں نہ علم کا مستحق تھا، نہ دولت کا مستحق تھا، نہ صحت کا مستحق تھا، نہ قوت کا مستحق تھا، نہ پیسہ، کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، اے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرما دیا. تو جب پہلے قدم پر اعتراف کر لیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، جب پہلے قدم پر اعتراف کر دیا تو تکبر کی جڑ کٹ گئی. کیونکہ یہ کمال کا احساس اس وقت تکبر بنتا جب آدمی اس کو اپنا حق سمجھتا، اپنے دست بازو کا کرشمہ سمجھتا، تو بنتا نا. پہلے قدم پہ تم نے کر لیا اعتراف.
یہ فائدہ ہے شکر کا، تو معمولی بات نہیں ہے شکر. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ بس میں کہاں مجاہدے کرو گے لمبے چوڑے. پرانے زمانے کے صوفیاء کرام والے، اولیاء کرام والے کہ جناب ریاضتیں اور مجاہدے اور چلے کاٹ رہے اور یہ کر رہے ہو یہ کہاں تم سے ہوگا. لیکن یہ چند چٹکلے ہیں وہ نوٹ کر لو. کیا؟ ایک تو کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر گزار بندے کیسے بن جاؤ؟ ہر وقت رٹ لگاؤ شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ. اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک، اللہم لک الحمد لک. رٹ لگاؤ. ہر آن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں بارش کی طرح، ان نعمتوں کا استعدار ایک ایک کا کرو اور ہر ایک پر چلتے پھرتے شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد لک. یا اللہ آپ نے صحت عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ آپ نے کھانا عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک. یا اللہ کپڑے پہننے کو عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ مکان عافیت کا رہنے کے لیے عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ بستر آرام دے عطا فرمایا، اللہم لک الحمد لک الشکر. جو جو نعمتیں مل رہی ہیں ایک ایک کا تصور کرو اور شکر کرو. جتنا شکر ادا کرو گے، جتنا شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ امراض باطنہ کی جو سب سے بڑی بیماری ہے یعنی تکبر، انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہوگا، اس کی جڑ کٹے گی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور ایک بڑے مزے کی بات فرمائی ہمارے حضرت والا نے کہ دیکھو شکر جو ہے یہ شیطان کی بھی جڑ کاٹتا ہے. شیطان جو ہے نا اس کے حملے کو بھی روکنے کے لیے شکر بڑی نسخہ ایک بڑا زبردست ہتھیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کمبخت نکل رہا تھا جنت سے، راندہ درگاہ ہو رہا تھا، اس وقت کیا کہا؟ یا اللہ تو نے مجھے دے تو دی مہلت، اب میں بھی اپنا کرتوت دکھاؤں گا. کیا کروں گا؟ لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو کیا کہا کہ دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا. تب کہا نہیں لآتینہم من بین ایدیہم وایمانہم ومن خلفہم، ہیں کیا کیا کچھ کہا، سب سارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. پھر کیا کہتا ہے؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے. یعنی ایسا حملہ کروں گا کہ سب ناشکرے بن جائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ میرے داؤ کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دو. اور جب ناشکرا بنایا تو کیا مانا؟ کہ اب ہر قسم کی بیماری ظاہری اور باطنی اس روحانی بیماریوں کا وہ مورد بن گیا. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ کیا ہے؟ انسان کو ناشکرا بنانا. جب اس سب سے بڑا داؤ اس کا یہ ہے تو اس کے داؤ سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ بھی یہی ہے. کیا؟ شکر ادا کرو، شکر گزار بنو. ہر وقت شکر ادا کرو، ہر لمحے شکر ادا کرو. جتنا جتنا شکر ادا کرو گے شیطان کی حملوں کا راستہ بند ہوگا. کیا پیاری بات فرمائی ہے. تو اس واسطے جتنا شکر ادا کرو گے ہر ہر نعمت کے اوپر تو اتنا ہی شیطان کا راستہ ہوگا، تکبر کی جڑ کٹے گی. تو بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ افضل سمجھنا تکبر ہے، اکمل سمجھنا تکبر نہیں. بذات خود تکبر نہیں، لیکن اس کی سرحد ملی ہوئی ہے تکبر سے. لہذا کسی وقت بھی آدمی کا پاؤں اس سرحد میں جا پڑ سکتا ہے. لہذا اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے کہ جب بھی اپنے کسی کمال کا تصور آئے تو کیا کرے؟ شکر. یا اللہ میں نہیں تھا مستحق اس کا، آپ نے عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر. اور یہ بھی استعدار کرے کہ یہ کمال چونکہ ان کی عطا ہے، بغیر استحقاق کے ملی ہے، لہذا جب چاہے واپس لے لے. میرا تو کوئی اس میں دخل نہیں، میرا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، جب چاہے واپس لے لے. لہذا اتراؤں کس بات پر؟ علم پہ اتراؤں. علم کس نے دیا؟ میرے اندر طاقت تھی کہ حاصل کر لیتا. ان کی عطا ہے، انہوں نے عطا فرمایا. اور جب عطا فرمایا تو جب چاہے واپس لے. یعلم بعد علم شیئا،
قرآن شریف خود کہتا ہے کوئی لا علم بعد علم شیئا، سب کچھ معلوم تھا، معلوم ہوا کچھ بھی نہیں، سب ختم، سارے علم اور ساری معرفت اور سارے تحقیقات اور تحقیقات ایک لمحے میں ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے دماغ کا، ایک سیکنڈ میں سب غائب، سب ان کی عطا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں۔ کس بات پہ اترا یار، کس بات پہ اکڑے، اس بات کا تصور کر، بس یہ بنیادی طور پر علاج ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات جو حضرت نے یہاں پر پتہ نہیں اسی میں فرمائی آگے کہیں آئی ہوگی، آئے گی، کہ یہ ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ کمال کا تصور تو فطری بات ہے نا، بھئی ایک وصف ہے ہمارے اندر اللہ نے دیا ہے، تو اس کا تصور تو آئے گا کہ یہ وصف میرے اندر ہے۔ تو اس واسطے ہر وقت انسان خطرے میں ہے کہ کسی وقت بھی تکبر مبتلا ہو جائے، تو اس واسطے ایک شکر علاج ہوا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اس بات کا اعتراض کرے کہ یہ کمال جب چاہے رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ دے واپس لے لے۔ تیسری بات یہ کہ بتکلف ہی صحیح، کم از کم مبتدی کو بتکلف بھی کرنا چاہیے، ایسے کام کرے جو بڑائی کے خلاف سمجھے جاتے ہیں، سمجھے نا، جوتے سیدھے کر دینا لوگوں کے، سمجھے نا، ایسے چھوٹے موٹے کام کر لینا جو بڑے آدمیوں کے وقار کے خلاف سمجھے جاتے ہیں، بازار سے چیزیں خرید کے لا رہے ہیں۔ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر بلہی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا یہاں رابسن روڈ پر، یہ بنس روڈ کے پاس ایک جگہ وہاں تھا ہمارا والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے کچھ فاصلے پر گھر پہ رہتے۔ تو ایک دن حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، میں بیٹھا ہوا تھا مطلب میں، میرے پاس آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کے بعد جو آدمی آتے تھے وہ ظاہری مریض بھی ہوتے تھے، باطنی بھی ہوتے تھے، مطلب یہ کہ جو دوا والے نہیں آتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، اور جو مستشفین ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے، تو سب مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑے میں نے دیکھا کہ سامنے سے مفتی صاحب یعنی میرے والد صاحب ہاتھ میں پتیلی لیے ہوئے اور دودھ کی پتیلی اور لے کے گزر رہے ہیں، جیسے کوئی دودھ خریدنے کا لائے ہوں گے، یہ کیا ہوگا، کچھ جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یا اللہ، یہ مفتی اعظم، اور اس طرح سڑک کے اوپر وہ پتیلی ہاتھ میں لے کے اور جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہے ہیں، ان کو پہچانتے یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی کچھ پتا نہیں، کہا کہ مفتی اعظم ہے یہ پاکستان، اور دیکھو اس طرح جا رہا ہے جیسے ایک ہاتھ میں پتیلی اور جیسے کوئی ایک عام آدمی، یہاں تک کہ چونکہ حضرت والد صاحب اللہ تعالیٰ نے تواضع کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ میں نے واقعی سچی بات ہے دیکھا نہیں ایسا، کہ ایک تو ہوتا تواضع، آدمی بتکلف کرتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو بالکل ہی بے حقیقت، یعنی کوئی اپنا کبھی تصور آیا ہی نہیں کسی بات کا، تو وہ کرتے تھے اس قسم کے کام کرتے تھے، ان کو ونیوزن بھائی یہ کوئی ایسی بری بات ہے۔ تو دیوبند میں ایک دن اس طرف پتیلی لے کے جا رہے تھے دکان پہ سے دودھ لینے کے لیے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لے آئے، حضرت مولانا سید اسامہ صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پتیلی لیے جا رہے ہیں اور اس میں دودھ بھر کے گھر لے جا رہے ہیں۔ اللہ، اس طرح میں نے خود دیکھا ہے، یہ اپنے کرتے کے اندر اس طرح آلو ڈال کے اور کرتے میں پکڑ کے اور گھر لے جا رہے ہیں، یہ مجھے یاد ہے بچپن میں دیوبند میں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا یہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے اگلے دن وہاں جب مدرسے میں آئے تو کہا کہ بھائی دیکھو مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تواضع کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اب اتنا بھی نہ کیا کرو، ایسا بھی نہ کیا کرو کہ اب آپ ہو گئے مفتی دارالعلوم کے، مفتی صدر مفتی تھے دارالعلوم، اور اس وقت میں اس طرح کے یہ کام کرنے سے بعض اوقات عوام کی نگاہوں میں وقت کم ہوتی ہے اور اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی حضرت مدنی نے یہاں تک کہ بلا کے سمجھایا۔
لیکن وہ سوچ رہے کہ بھائی میں تو کچھ تھا ہی ہوئی نہیں کچھ، تو مجھے کیا کرنا ہے، کوئی اہتمام کہ بھائی اس بستی سے بچیں سے نہ بچیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا توازن۔ خیر، تو یہ تو بے تکلف ہو رہا تھا وہ سارا کام، کوئی تکلف تصور نہیں تھا اس میں، لیکن فرمایا کہ مبتدی کو ذرا اہتمام کر کے بھی اس قسم کے کام کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو تکبر کے جذبات دل میں ہوتے ہیں وہ اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ان کا علاج ہوتا رہے، یہ بھی ساتھ کریں۔ جو ایسے ہمارے فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کبھی دوسروں کے جوتے سیدھے کر دیا کرو۔ اور وہ طرح سے حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ طلباء کو دیتے تھے کہ اس کے اندر تکبر ہے یا اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو معمور کرتے تھے باقاعدہ، بھائی دیکھو تم 10 گاہ میں جو جوتے ہیں وہ سیدھے کیا کرو، لوگوں کو معمور کرتے تھے۔ اور جب کسی طالب کو دیکھتے کہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، اس کے جوتے خود سیدھے کر دیتے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش آ گئی یا کیا کچھ ہوا تو درس ایک دم سے چھوڑنا پڑا اور جانا پڑا، جلدی نکل گیا۔ دیکھا باہر نکل کے دیکھا کسی نے کہ طلبا کے جوتے سیدھے کرے، باہر بیٹھے طلبا کے جوتے خود سیدھے کرے۔ تو یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فکر عطا فرمائی تھی اس بات کی، کہیں کسی وقت عجب تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ یہ بات صحابہ کرام سے چلی آ رہی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دیا ممبر کے اوپر، امیر المومنین جی عظیم الشان خطبہ دیا، دل دہل گئے لوگوں کے خطبے سے، اور اتر کے تھوڑی دیر کے بعد پانی کی مشق رکھی کندھے پہ اور لے جا کے پانی ڈال رہے کسی جھونپڑی میں۔ یہ خطبہ دینے کے بعد طبیعت میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ دیکھ سب قوم تیرے پیچھے ہے، اس کا فوراً علاج صحابہ کرام سے چلی آ رہی۔ تو ایسے ایسے کام میں آدمی اپنے آپ کو لگائے کہ جو کم رتبہ سمجھے جاتے ہیں، شروع میں چاہے بتکلف ہی لگائے تاکہ یہ دماغ کا خناس دور ہو۔ جو متکبر ہوتا ہے نا اس سے پیسے اینٹوا لو تو وہ اتنا گرا نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن اگر متکبر سے کہے دوسرے کے جوتے اٹھا تو اس کے دل پہ آرے چل جاتے ہیں، بڑا خطرناک کام، بڑا مشکل کام اس کے لیے۔ تو اس واسطے جب یہ عادت پڑ جائے گی اس کی تو وہ متکبرانہ مزاج انشاءاللہ خود بخود ڈھیلا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرمایا کہ اقسام کبر کے اس کثرت سے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، اور اکثر ان میں ادق اور اغمض اس قدر ہے کہ بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفحص سے حقیقت کرنا پڑتی ہے۔ بیان چل رہا تھا کبر کا یعنی تکبر کا، اور یہ بات آئی تھی کہ تکبر ایسی زبردست بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بہت سے دوسرے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان کے اندر تکبر ہو، اپنی بڑائی ہو، تو
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، اسی کی وجہ سے غصہ کرتا ہے، اسی کی وجہ سے بغض ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے تجسس ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے. خدا جانے کتنے گناہ اس تکبر سے نکلتے ہیں. تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے. جب تک یہ تکبر دل سے نہ نکلے اس وقت تک آدمی دین پر صحیح چل نہیں سکتا، کیونکہ قدم قدم پر اس کو یہ تکبر کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دے گا. کبھی غیبت کروا لے گا، کبھی حسد کروا لے گا، کبھی بغض میں مبتلا کر دے گا، کبھی غصہ کروائے گا، کبھی دل آزاری کروائے گا. یہ سب اسی کام میں لگا رہے گا. تو اس لیے اس کے علاج ضروری ہے، مگر علاج جتنا ضروری اتنا ہی باریک بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبر کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے. لا تعد ولا تحصى، اتنی قسمیں ہیں. اب ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ کس طرح قسمیں، باریک قسم کی قسمیں کس طرح ہوتی ہیں. حضرت حکیم الامہ صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی آتا تھا اصلاح کرانے کے لیے اپنی، تو کبر کا علاج سب سے پہلے کیا جاتا تھا کہ کبر نہ رہے دے. تو اس علاج کے لیے بسا اوقات مختلف آدمیوں کے لحاظ سے مختلف طریقے تجویز فرماتے تھے. کسی کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو اس سے کہا بھائی روزانہ ایسا کرو، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے. یہ کھڑے ہو کے اعلان کرو. تو جب ایک متکبر آدمی جس کا دل میں تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اس کو جب یہ اعلان کرنا پڑے بھرے مجمع میں کہ میرے اندر تکبر ہے، تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے دل کے اوپر متکبر کی اس بات سے کہ وہ یہ اعلان کرے. لیکن جب شیخ کے حکم سے کرتا تو اتنی زور کی ضرب پڑتی ہے کہ وہ سارا تکبر بہہ جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے. تو یہ علاج تجویز کر دی. کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. مختلف علاج، لیکن ہر ایک آدمی کے لیے ایک علاج نہیں ہوتا. بیماریاں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں. اس واسطے یہ نہیں ہے کہ بھائی سب کے لیے ایک ہی نسخہ چل رہا ہے، ایک ہی جو شاد آئے سب کو پلا دو، اور ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ صاحب حضرت نے چونکہ فلاں کو یہ تجویز کیا تھا لہٰذا میں بھی یہ کر لوں. یہ کوئی ضروری نہیں. وہ تو شیخ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. تو دیکھا ایک صاحب نے کہ حضرت نے تجویز یہ کیا تھا کہ بھائی جوتے سیدھے کیا کرو مسلیوں کے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ علاج بنایا. اب بجائے اس کے کہ خود رجوع کرتے اپنے طور پر خود شروع کر دیا کہ بھائی میں بھی یہ کام کروں، اور لوگوں کے جوتے اٹھانے شروع کر دیے. تو حضرت کو پتا لگا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے طور پر خود سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، جوتے اٹھاتے ہیں لوگوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور اتفاق سے تمہارے معاملے میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ جو جوتے اٹھانے ہیں اس سے تکبر میں اور اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اس واسطے کہ دماغ میں شیطان یہ بات بٹھائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے.
اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ تو ان سب باتوں سے بچنا ضروری ہے بھائی۔ آگے ملفوظ معذرت نے فرمایا کہ آڑ میں بیٹھ کر کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے۔ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے اوٹ میں جا کر ان کے درمیان کوئی حائل دیوار وغیرہ کے پیچھے بیٹھ کے اور باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ جس کو آڑ میں بیٹھنا ہے تو زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میں بیٹھا ہوں۔ چھپ کے بیٹھنا ہے نا، تو دو آدمی تین آدمی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو بتا دے کہ بھائی میں ذرا یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر کہ کوئی ہے نہیں اور وہ ایسی باتیں کرنے لگے جو آپ کو سنانا مقصود نہ ہو، بتا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے حضرت والا ہی کے متعلقین میں، حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے کے متعلقین میں تھے، انگریزی تعلیم یافتہ، لیکن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کے صحبت الحمدللہ نصیب ہوئی تو وضع قطع ہولیا سب بلبل ایسا ہو گیا جیسا مولویوں کا ہوتا ہے، داڑھی اور کرتا اور ایسا۔ تو ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے تو دو آدمی تھے جو ہم سفر تھے، وہ بھی انگریزی خواں تھے۔ وہ جناب ان کو یہ سمجھا کہ یہ مولوی آدمی ہے، کوئی مولوی ملا ہے، اس کو انگریزی کیا آتی ہوگی۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے انگریزی میں بات چیت کرنی شروع کر دی، انہیں کے بارے میں کچھ تبصرہ ابصرہ۔ تو چھپانا مقصود تھا ان سے اور بات شروع کر دی انگریزی میں، یہ سوچ کے کہ یہ ملا آدمی کیا سمجھے گا۔ تو ابھی شروع کی ہی تھی تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کچھ بات مجھ سے چھپ کے کرنا چاہ رہے ہیں، مجھ سے چھپ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے انگریزی میں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے دیانت کے خلاف یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اس حال میں بیٹھا رہوں۔ تو ان سے میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں انگریزی جانتا ہوں، تو اگر آپ کو مجھ سے کوئی چھپ کے بات کرنی ہے تو میں کسی اور اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ میں نہیں جانتا لہٰذا اس زبان میں کر دیں۔ تو اگر آپ کو مجھ سے کوئی چھپ کے بات کرنی ہے تو آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ انگریزی کو دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کے چلا جاؤں کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ بات جو خیال آئی نا کہ یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں زبان نہیں جانتا اور اس کی وجہ سے مجھ سے چھپ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اب اگر میں خاموش بیٹھا رہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تجسس میں داخل نہ ہو جائے کہ میں ان کی بات کو چھپ کر سن رہا ہوں ان کی مرضی کے خلاف۔ یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ تھانہ بھون میں کچھ دن رہ لیے تھے، وہاں گویا حضرت والا کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، وہ نہ ہوگا کسی کے دل میں آج یہ خیال کہ اس کو بتا دوں کہ بھائی میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی بتائے گا بھی تو یہ اپنا علم جتانے کے لیے بتائے گا کہ بھائی ہمیں جاہل مت سمجھنا، ہمیں بھی آتی ہے۔ اگر کوئی بتائے گا تو اس لیے بتائے گا، نہ اس لیے کہ صاحب کوئی دھوکہ نہ ہو جائے اور یہ آدمی ہمیں وہ نہ سمجھ دے، بلکہ یہ کمال کی بات سمجھ جائے گی کہ خود ایسی بیوقوف بن کے سنتے رہے ساری بات اور بعد میں بتا دیا کہ بھائی تم نے تو چھپانے کی کوشش کی تھی، دیکھو ہمیں پتہ چل گیا سب۔ تو ان باتوں کا لحاظ یہ سب دین ہے بھائی، جس کو ہمیں دین سے خارج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے فکر عطا فرمائے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو آڑ میں بیٹھنا ہو تو زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میں بیٹھا ہوں، یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے، غرض کسی طرح اپنے بیٹھنے کی اطلاع کر دے
اسی طرح اگر ایک آدمی سونے کو لیٹ گیا اور دوسروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سو گیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے مگر یہ جاگ رہا ہے، وہ تو سمجھے کہ سو گیا، خراٹے دے رہا ہے، اور اب اس کے سامنے اگر ہم کوئی بات کریں گے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا، اور یہ جاگ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کو اطلاع کر دے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اطلاع کرنے والے کوئی طریقہ سے اختیار کر دے جس سے ان کو پتہ لگ جائے، کوئی کھانس لے، کوئی کھنکار دے، کچھ کر دے، اس سے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جاگ رہا ہے، اس کو سوتا ہوا سمجھ کر وہ کوئی راز کی بات نہ کرے۔ اللہ، البتہ اگر وہ لوگ اسی کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور اس کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے پھر تو تجسس کے ساتھ ان کی گفتگو سننا جائز ہے۔ وہ سب تفصیل یہاں پر دوبارہ ذہن میں نشین کر لیجئے کہ کوئی آدمی حاکم ہے، استاد ہے، باپ ہے، وہ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی حالات معلوم کرنے کے لیے، اور یہ سب اس کے لیے جائز ہے، استاد کے لیے جائز ہے شاگرد کے حالات معلوم کرے، حاکم کے لیے جائز ہے اپنے محکوم کے حالات معلوم کرے، سمجھے نا، تاکہ دوسروں کو ضرر سے بچایا جا سکے۔ وہ سب تو خارج ہیں ہی، اس صورت میں سب چیزیں جائز ہیں، لیکن یہ کہ عام حالات میں جہاں یہ بات نہیں ہو وہاں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ فرمایا نیز اگر دو شخص آپس میں انگریزی یا عربی میں گفتگو کر رہے ہوں اور تیسرے شخص بھی ان زبانوں کو سمجھتا ہو مگر ان دونوں کو خبر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں کو مطلع کر دے کہ میں انگریزی یا عربی سمجھتا ہوں، تاکہ دھوکہ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ بیان اس کا تجسس کا ہے۔ آگے حضرت نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں کبر اور خودرائی کے بارے میں۔ کبر یعنی تکبر، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ جو باتیں یہ ہیں تجسس ہو، بدگمانی ہو، غیبت ہو، سب نتیجہ ہوتے ہیں کبر کا، اور یہ ام الامراض، اور ایسی بیماری ہے والعیاذ باللہ، بڑی خطرناک بیماری، ایسی بیماری ہے کہ اکثر و بیشتر بیمار کو اس کا پتہ ہوتا نہیں۔ جو آدمی متکبر ہوتا ہے یا جس میں تکبر ہوتا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ یہ خرابی ہے، اس بیماری میں سب سے بڑی برائی ہے، پتہ نہیں لگتا اس کا۔ وہ بیماری جو اپنا علامات ظاہر کر دے اور اس سے بیمار کو پتہ لگ جائے کہ میں بیمار ہوں، وہ اتنی مشکل بیماری نہیں، آدمی جلدی سے علاج کی طرف رجوع کر لیتا ہے، مگر الحمد للہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ اب سنتے ہیں کینسر جو ہے اندر ہی اندر پیدا ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا نہیں، پتہ چلا نہیں، لہٰذا علاج نہ کر سکتے، وقت پر علاج نہ ہو سکتا، پتہ اس وقت چلا جب قابو سے باہر ہو۔ تو ایسی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ تکبر ایسی بیماری کہ اس کا یہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے اثرات دکھاتا ہے، اور خود بیمار کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے اندر کوئی تکبر نہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا حد درجے کا متواضع سمجھتا رہتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے متکبر، یعنی خود تواضع کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا متواضع ہوں، یہ دماغ میں آ گیا کہ میرے اندر تو تواضع بہت ہے اور دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ تواضع کا دھیان اور اپنے اندر تواضع کا موجود ہونا یہ سبب بن جاتا ہے تکبر، والعیاذ باللہ، اتنی خراب بیماری، پتہ نہیں لگتا، اور اس کا علاج نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی علاج معالج باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تشخیص نہ کرے، اور جو تجویز کرے
تو مریض اس کے اوپر بے چونو چلا عمل کرے. سمجھ میں آئے تو، نہ سمجھ میں آئے تو. جب تک اپنے آپ اسی کو کہتے ہیں پامال کرنا، جب تک پامال نہ کرے شیخ کے آگے کسی پیش مرد کامل پامال چھو، اس وقت تک یہ تک کبر کی بیماری جاتی نہیں. اور یوں تو ہر انسان میں یہ مادہ موجود ہوتا ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں. جب یہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے اس کے اندر یہ مادہ کبر کا، اور ہر انسان میں ہوتا ہے. جب صحت مند ہوتا ہے نا، ہاتھ پاؤں چلتے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو یہ بڑی ڈینگیں مارتا ہے اور زمین آسمان کے خلابے ملاتا ہے. کوئی ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے کسی دن تو ٹیں ہو جاتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں حقیقت، ورنہ بڑے زمین آسمان کے خلابے ملاتا پھرتا ہے ہر ایک میں. لیکن اگر وہ لوگ جن کو کچھ خاص اوصاف اللہ نے عطا فرما دیے، دولت دے دی، علم دے دیا، قوت دے دی، تو ان اوصاف کی وجہ سے یہ تکبر کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی. اور یہ علم جو ہے، علم یہ خاص طور پر بڑا زبردست سبب بنتا ہے تکبر، کیونکہ علم جو ہے یہ طالب علو علی الاطلاق ہے. علم جو ہے وہ طالب رفعت، بلندی چاہتا ہے. تو جب کسی میں آ گیا تو اس کو چاہتا ہے کہ یہ بھی بلند ہو. تو اس بلندی کا جب مظاہرہ انسان کرتا ہے دوسروں پر تو وہی تکبر ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو اللہ بچائے، یہ علم اگر تکبر پیدا کر دے تو ایک دمڑی کا بھی نہیں، اس سے اچھا جہل ہے. وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دو. میرے والد ماجد تفصیلات کا شعر ہے. وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست. جو علم دوست کا راستہ نہ دکھائے، یعنی اللہ کا راستہ نہ دکھائے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. اس سے وہ جاہل اچھا کہ جس کو ایک لفظ لکھنا نہیں آتا لیکن اس بلا میں مبتلا نہیں، تکبر کی بلا میں مبتلا نہیں، اللہ کے سامنے بندگی کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، وہ بہتر. ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، وہاں محمد ذکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے. وہ سناتے تھے کہ وہ بچپن میں وہاں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند، تو کافی اشر جامعہ تک پڑھا تھا دارالعلوم دیوبند میں. پڑھنے کے زمانے میں ایک دن حاضر ہوا حضرت میاں صاحب کی خدمت. حضرت میاں صاحب کوئی جانتے ہو؟ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب غریب بزرگ تھے، درویش صفت آدمی تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، اور بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ہمارے والد صاحب کے استاد بھی تھے اور ان کے بہت ہی مشفق بھی تھے، مشفقت بات فرماتے تھے. تجارت میں دارالارشاد قائم کیا تھا ساتھ مل کے، تو بڑا والد صاحب کا تعلق تھا. تو ہمارے سارے بھائی صاحبان جو ہیں وہ جب وہاں کہیں گزرتے تو قریب میں حضرت میاں صاحب کا گھر ہوتا ضرور وہاں پر حاضر دے کے سلامت کرتے. تو بچوں کے جانے کی وجہ یہ بھی تھی، وہ میاں صاحب کے مقام کو جانتے نہیں تھے بچے کیا ہوتا ہے، تو وہاں بادام رکھے رہتے تھے ان کے پاس. تو وہ جو بھی بچہ آتا تھا تو اس کو بادام ضرور کھلاتے تھے، بادام اور میوہ. تو بادام کھانے کے لیے سب جایا کرتے تھے وہاں. تو مگر اللہ کے بندوں کی نظر پر جانے کی کوئی معمولی بات نہیں. تو ہمارے بھائی جان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ حاضر ہوئے، تو ان سے کہا کہ حضرت میرے لیے علم کی دعا کر، میری دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے. پتہ نہیں میں صاحب کس موڈ میں تھے اس دن، کہنے نہ بھائی نہ نہ نہ، میں تمہارے لیے علم کی دعا نہیں کرتا. وہ بھائی ہمارے بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن پتہ لگ گیا کہ بڑے میاں نے ہمارا تو راستہ صاف کر دیا. کہنے کہ
نہ بھائی نہ نہ، ہم تمہارے لیے علم کا دعا نہیں. حضرت میں تو اس کے اوپر بڑا تعجب بھی ہوا، اور حضرت کہنا بھائی نہ علم کی دعا نہیں. حضرت کیوں؟ کہ دیکھو میاں صاحب ہے نا، یعنی اپنے بارے میں فرمائے، میاں صاحب جو ہے یہ کسی زمانے میں درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا. کمرہ بھی نہیں تھا اس کے پاس پڑھانے کے لیے، تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتا تھا، اور 4-5 طالب علم آ جاتے تھے، ان کو پڑھا دیتا تھا اور خوش رہتا تھا. اور اب میاں صاحب تخت پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اور اب اگر کوئی میاں صاحب کو کہے کہ نیچے بیٹھ کے پڑھا دو تو میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا. تو میاں صاحب تو میاں یہ علم جو ہے یہ تو تکبر پیدا کر دے، اس واسطے میں نہیں تمہارے واسطے دعا کرتا. تو ہمارے بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ بڑے میاں نے ہمارا تو اسی دن پتہ کاٹ دیا کہ بس نہیں ہونا. وہ صاحب کشف تو تھے ہی، حضرت ان کو یعنی شاید اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا ہو کہ ہمارے بھائی صاحب جو تھے وہ پھر بعد میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، اور شہر جامع کے بعد پھر دوسرے کچھ حوادث میں مبتلا ہو کر وہ تجارت میں لگ گئے، تو نہیں پورے کرتے. تو اس دن میاں صاحب کو جب منکشف ہوا ہوگا تو انہوں نے یہ فرمایا. لیکن بات بڑی حکمت کہ علم جو ہے یہ تکبر پر ہے. اللہ، میں نے اپنے والد ماجد صدر سے سنا کہ کسی نے خواب میں دیکھا ابلیس کو، شیطان کو دیکھا تو گٹھلیاں باندھے لے جا رہا ہے بہت ساری، جیسے بنجارا نہیں ہوتا جو ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لے کے پھرتا ہے بیچتا ہے، وہ اس قسم کا بنجارا ہے اور گٹھلیاں باندھے ہوئے لے جا رہا ہے. جا کے دیکھا تو کسی گٹھلی میں پخانہ بھرا ہوا ہے، کسی میں لیڈ بھری ہوئی ہے، کسی میں کوئی اور نجاست ہے، کسی میں کچھ. تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ تو کسی گٹھلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تکبر ہے، کسی کی کہا کہ یہ حب جاہ ہے، کسی سے کہا یہ حسد ہے. وہ تھے سب نجاستوں کی شکل میں. بھائی کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ بیچوں گا لے جا کے. ارے بھائی کون پیچھے خریدے گا یہ پخانہ؟ جو پیسے دے گا تو اسے پخانہ کون خریدے گا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے سب پتا ہے، اپنے مال کی منڈی میں جانتا ہوں یہ نجاست کہاں بکتی ہے، اس کا منڈی کو اور اس کے خریداروں اور گاہکوں کو میں جانتا ہوں کون ہے. تو یہ جو ہے نا تکبر اور یہ حب جاہ، یہ دو نجاستیں ایسی ہیں کہ یہ بیچوں گا جا کے مولویوں میں، کیونکہ وہ بڑے شوقین ہیں اس نجاست کے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے یہ کھانے میں. تکبر میں اور حب جاہ میں. حب جاہ کیا؟ شہرت کا، لوگ میرے آگے جھکیں، لوگ میرے متقد بنیں، لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو. تو یہ حب جاہ. کہتا ہے یہ منڈی میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین اس کی منڈی ہے مولوی صاحبان، ان میں جا کے بیچوں گا، خوب مزے سے کھائیں گے نجاست.